السلام علیکم۔ رمضان میں مستجاب الدعوات بننے کا گارنٹی شدہ عمل۔ محترم شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ گزشتہ سال رمضان کے آخری عشرہ کا مسنون اعتکاف تسبیح خانہ میں کیا، جس کی ایسی برکتیں، انوکھی برکتیں مل رہی ہیں جس کا تصور بھی نہ کیا تھا۔ میرے بہت سے الجھے ہوئے مسئلے حل ہوئے اور ناممکن کو بھی اپنے ہاتھوں سے ممکن ہوتا دیکھا۔ اس متعلق اپنا ایک مشاہدہ عبقری قارئین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ زندگی اور موت کا مسئلہ۔ میرے بھانجے کو ہڈیوں کی ایک خطرناک بیماری تھی۔ اس کے علاج کے لیے ڈاکٹروں نے ٹرانسپلانٹ کا کہا تھا، جس کے لیے 35 لاکھ روپے چاہیے تھے، جبکہ ہماری ہمشیرہ کے معاشی حالات موافق نہ تھے۔ بھانجے کی حالت بھی کافی خراب تھی۔ اس کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا، اس لیے انہوں نے کئی جگہوں پر قرض کی درخواست دے رکھی تھی اور کافی تگ و دو کی، مگر پھر کہیں سے بھی پیسوں کا بندوبست نہ ہو سکا۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ اس دوران میں نے بھانجے کی نیت سے ایام 20 والا عمل بھی کیا، یعنی 13، 14 اور 15 رمضان دن میں روزہ اور رات کو چھت پر ننگے سر مسلسل سورہ فاتحہ پڑھی۔ اس عمل سے بھانجے کے لیے پیسوں کا انتظام تو نہ ہو سکا، مگر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی کہ رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف تسبیح خانہ لاہور میں جا کے کروں۔ بھاری رقم کا انتظام۔ میں نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب بھی پیدا کر دیے۔ 20 رمضان کو تسبیح خانہ پہنچا۔ فجر کے بعد بندش توڑ لاہوتی عمل، تراویح کے بعد مجرمانہ حاضری اور اس کے علاوہ تمام روحانی اعمال میں بھانجے کے مسئلے کا خاص تصور کرتا رہا۔ یہاں سحری و افطاری کا بہترین اور کشادہ نظام تھا۔ صفائی ستھرائی کا بھی بہترین انتظام تھا۔ تمام تر بنیادی سہولیات موجود تھیں۔ ٹھیک 3 دن بعد ہمشیرہ کا فون آیا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص غیبی مدد فرمائی، بیٹے کے علاج کے لیے پیسوں کا انتظام ہو گیا، اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ بھاری رقم قرض نہیں بطور ہدیہ ملا، جس کی رقم ہسپتال کی انتظامیہ کو ادا کر دی گئی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور رمضان تسبیح خانہ میں ہونے والے روحانی اعمال میں اپنی توجہ مزید بڑھا دی۔ ان اعمال کی برکت سے بہت سی مشکلات حل ہو چکی اور مزید ہو رہی ہیں۔ عقل دھنگ رہ گئی۔ قدرت کا نظام تھا کہ بھانجے کا آپریشن تو ہو گیا، مگر کچھ عرصہ بعد وہ بیمار پڑ گیا اور خون سے پلیٹلیٹس کی تعداد کم ہو گئی، جس کا دماغ پر بھی منفی اثر پڑا۔ ان دنوں ہمشیرہ سخت آزمائشی حالات میں تھی، کیونکہ بہنوئی کا کاروبار بھی زوال پذیر تھا۔ گھر کے حالات بھی بامشکل پورے ہو رہے تھے۔ تسبیح خانہ محافل میں یا کہارو پڑھنے کے فوائد سنے جو ہمشیرہ کو بتائے۔ انہوں نے دن رات اس میں الہی کا ورد کثرت کے ساتھ کیا اور اس وظیفہ کی برکت سے ایسا روحانی نظام بنا کہ ہم حیران رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ عقل دھنگ رہ گئی۔ علاج معالجہ کے خرچ کے انتظام کے ساتھ ساتھ کاروبار کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ ان کا گھرانہ آباد اور خوشحال ہو گیا۔ یہ سب تسبیح خانہ میں رمضان گزارنے کی برکتیں ہیں جو آج تک سمیٹ رہا ہوں۔